السلام علیکم جی. آج ہیں ہم پاکستان اسکول سلالہ میں. یہاں پہ ایک آفیشیل وزٹ تھا. چیئرمین پاکستان اسکول بورڈز مسٹر امیر حمزہ صاحب اور سفیر پاکستان محترم جناب عمران علی چودھری صاحب کا، اور ان کے وزٹ کے حوالے سے جو آج انہوں نے اسکول کا وزٹ کیا اور اس سب پہ، اور جو ماضی میں پاکستان اسکول سسٹمز کی مینجمنٹ نے جو کام کیے ہیں، اسٹیئرنگ بورڈ نے جو کام کیے ہیں مسٹر امیر حمزہ صاحب کی زیر نگرانی ان کی قیادت میں، اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے بہت ہی محترم میرے پیارے دوست جناب امیر حمزہ صاحب کو. امیر حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں سر. جی آپ کا بہت شکریہ. اور ایک سال کے بعد پاکستان اسکول سلالہ کا دوبارہ سے وزٹ ہوا ہے، اور الحمدللہ میں بڑی خوشی سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب پچھلے سال ہم آئے تھے اس وقت اور آج کے اسکول میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پاکستان اسکول سلالہ واقعی اب انٹرنیشنل اسکول کا ایک جو ہے وہ لک پیش کرتا ہے. میں جو یہاں کی ایس ایم سی ہے، لوکل مینجمنٹ کمیٹی ہے، اور جو اسکول مینجمنٹ ہے ان کو بہت زیادہ مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ان کی کاوش سے اور ان کی محنت سے آج یہ سلالہ میں جتنے بھی انٹرنیشنل اسکولز ہیں آج ان کی صفوں میں ہمیں نظر آتا ہے. ماشاء اللہ. امیر صاحب، آپ آج جس طرح آپ نے سلالہ اسکول کا وزٹ بھی کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ مختلف برانچز کا وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ سفارت خانہ پاکستان جو ہے پاکستان اسکول سسٹم کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور اسکول سسٹم کی بہتری کے لیے مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہا ہے. تو آج کی اس انٹرویو میں ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. یہ سوالات نہ میری طرف سے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے گروپ کی طرف سے آفیشیل. یہ کوسچنز یہ ہے پیرنٹس کی طرف سے، اور ان سوالات کے جوابات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ یہ جوابات ہم پیرنٹس تک پہنچا سکیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو الحمدللہ 2 سال جو ہے وہ آپ کی کمیٹی کو کمپلیٹ ہونے والے ہیں. آپ کی زیر نگرانی اسکول میں کیا کیا کام کیے ہیں آپ نے؟ کچھ چند ایسے کام جو آپ نے اسکول کی بہتری کے لیے کیے اور بہت کم عرصے میں پیرنٹس کی طرف سے آپ کو اس پہ اپریشیٹ بھی کیا گیا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز. جی الحمدللہ جو پاکستان اسکول سسٹم ہے یہ پچھلے 40-45 سال سے عمان کی سرزمین پہ پاکستانیوں کی اور دیگر جو نیشنلٹیز ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. 2022 میں جب یہ ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل پایا اور پاکستان اسکول سسٹم کی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی حیثیت سے جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، تو اس وقت میرا ایک خواب تھا کہ پاکستان اسکول سسٹم جو مختلف شہروں میں عمان کی مختلف شہروں میں 7 برانچز ہیں، جس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کے لیے خواہش کا اظہار رکھتے ہیں کہ یہ عالمی اداروں میں پڑھیں، امریکن برٹش اسکول سسٹم میں جائیں اور انٹرنیشنل اسکولز میں جا کے اپنی تعلیم مکمل کریں. تو اس وقت میرا یہ خواب تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ کیوں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہیں بن سکتا. حالانکہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں، ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے پاکستانیوں کی. تو اس ویژن سے، اس جذبے سے یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز، مینجمنٹ کمیٹیز، ٹیچرز، پرنسپلز، اور سب سے زیادہ میں جو اس موقع پر جو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وہ جناب سفیر پاکستان کو، کہ جن کی بھرپور لگن سے، ان کی توجہ سے جو اسکول کے مسائل تھے یا دوسری چیزیں تھیں اس میں انہوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور اسکول کے معاملات کو پرائرٹی پہ رکھا. جدھر بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں سرکاری طور پر وہ میرے ساتھ گئے، مختلف عمانی وزراء سے بھی ملاقاتیں کر کے جو اسکولز کے مسائل تھے ان کو حل کیا. پچھلے عرصے میں ہماری بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو اللہ کی توفیق سے اور سب جو ہماری ٹیم ہے ان کی محنت سے ہم نے 7 برانچز کی پراپر رینوویشن کی. جو ہمارا ایک سٹرکچر تھا انسٹیٹیوشن کا جو ایک پراپر فارم میں نہیں تھا، جو ایک کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم نے اس کو سٹرکچرائز کرنے کی کوشش کی. اس کا HR مینول پراپر بنایا
جو ڈومینس تھیں، جاب ڈسکرپشنس تھی مختلف جو مینجمنٹس کی، اس کو ڈیفائن کیا، اور جو بھی بیسک چیزیں کسی ادارے کی اصلاح کے لیے ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کی پالیسی ہے، آپ کا HR مینول ہے، آپ کا انسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر ہے، اس کو ہم نے ایک پراپر فارم میں آفیشیلی اس کو رجسٹرڈ کیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تنقید جو ہے وہ سب پہ کی جاتی ہے، تعریف سب کو سننا پسند ہوتی ہے، تنقید جو ہے وہ کسی سے برداشت ہوتی ہے، کسی سے نہیں۔ آپ تنقید کو بھی میں نے دیکھا ہے بڑا پازیٹیو طریقے سے لے کے چلتے ہیں، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں، اگر مثبت تنقید کی جائے اور تنقید برائے اصلاح، تو بحیثیت انسان چونکہ ہم مکمل نہیں ہیں، تو ہمیں یقینی طور پہ اس کو سننا چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایک عوام کا ادارہ ہے، کمیونٹی اسکول ہے، اس میں ہزاروں پیرنٹس انوالو ہیں، گورنمنٹ عمان انوالو ہے، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں۔ اور اگر آپ اسکول سسٹم کی بہتری کے لیے کوئی بھی والدین میں سے یا کمیونٹی میں سے تنقید کرتا ہے، تو وہ ہم اس کو اصلاح کی نظر سے ایک پازیٹیو وے سے دیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پراپر ان کی بات سن کے ان کو قابل تسلی جواب دیا جائے۔ اگر تو تنقید برائے اصلاح ہے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ دن چاہیں رات چاہیں، پلیٹ فارم جو بھی ہو، سوشل میڈیا ہو، جو بھی آپ کے سوالات ہیں ہم آپ کو اپنی طرف سے مکمل اطمینان دلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، وہ تنقید برائے شر کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اپنی جو پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا یا غلط چیزوں کو عوام تک پہنچانا۔ تو میں سب والدین سے آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ آپ تنقید کریں، اور تصویر کا ہمیشہ دوسرا رخ بھی دیکھیں، کبھی کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ تک پہنچتی ہے آپ اس کی تحقیق کریں۔ یہ ہمارے دین کا بھی یہی ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ تحقیق کریں، مکمل اپنی تسلی کے بعد آگے اس بات کو پہنچائیں۔ اسی پہ ہی امیر صاحب میرا ایک کوسچن آپ سے یہ بھی ہے، ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ تنقید برائے اصلاح وہ بہت ضروری بھی ہے، جس سے ادارہ جو ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آپ سے کوسچنز بھی کر رہے تھے اور تنقید بھی کر رہے تھے کوسچنز کی صورت میں، کہ آپ نے ریسنٹلی وزٹ کیا آپ نے مینجمنٹ کے کچھ افراد کے ساتھ چائنا کا، تو کیا وہ آفیشیل وزٹ تھا؟ اس وزٹ میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، یا کچھ آپ نے اچیو کیا ہے؟ اس میں ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ پیرنٹس تک یہ بات پہنچے۔ جی، حالیہ دنوں میں سفیر پاکستان کے ہمراہ ایک چائنا کا آفیشیل وزٹ تھا، جی، جس میں اسکول کے آفیشلز تھے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف وہ، بلکہ آفیشل اس سینس میں کہہ لیں کہ وہ کام کے سلسلے میں تھا، کوئی سیاحتی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، اور اس وقت تو ہم اسکول میں بھی نہیں تھے، تو یہ آفیشیل تھا۔ اس میں چونکہ ہم پورے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں، آپ کا سٹرکچر بہتر ہوا ہے، اس میں آپ کی رینوویشنز ہوئی ہیں، آپ کے واش رومز ٹھیک ہوئے ہیں، پلے گراؤنڈز ہوئے ہیں، بچوں کے لیے پلینگ ایریاز انسٹال ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو فرنیچر ہے وہ بہت سالوں پرانا ہے، جس کی مینٹیننس پہ ہر سال بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے، اور وہ لکڑی کا ہے جو بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ یا آل اوور اسکولز کی بات کر رہے ہیں؟ میں ساتوں سسٹم کی، پورے ساتوں برانچز کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بورڈ کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا فرنیچر پرووائڈ کریں گے، جو فلیکسیبل ہو، جو جگہ کم گھیرے، جس میں بڑے بچوں کے لیے بجائے ٹیبل اور چیئرز کے ایک ٹیبلٹ چیئرز ہوں، چونکہ ہمارے بچوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسکول میں، تو جو کلاس رومز کے سائز ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں۔ تو ہم نے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے جو فلیکسیبل بیٹھنے میں وہ کمفرٹیبل ہوں، بچے لانگ ٹائم کے لیے 5-6 گھنٹے اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو جب ہم نے کوٹیشنز لیں تو عمان سے تھیں، اور بھی کئی ملکوں سے تھیں، 6 سے 7 کوٹیشنز تھیں۔ پھر ہمیں جو چائنا سے ریسیو ہوئی وہ عمان کمپیریٹیولی عمان سے 30 سے 40 ہزار ریال وہ کم تھی۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں سیمپل بھیجیں، لیکن جو سیمپل بھیجنے کی کاسٹ تھی وہ اتنی تھی کہ ہم اس میں اپنا وزٹ ارینج کر سکتے تھے۔ میں نے سفیر پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ آپ چائنا گورنمنٹ کو انہوں نے خط لکھا
کہ ہمارا بہت بڑا اسکول سسٹم ہے, ہمیں اس طریقے سے وہاں پر آپ گائیڈ کریں. ایک کوشچن کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ سے. آپ نے ابھی بتایا کہ سفیر پاکستان نے چائنا کی گورنمنٹ کو خط لکھا تھا اس پہ, ان کی درخواست پر ہمیں ویزے ایشو کیے گئے, اور میں نے خود ان سے امبیسڈر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ایک اس کی دو وجوہات تھیں, ایک تو چائنا گورنمنٹ سے ہمیں مدد لینی تھی, سیکنڈلی چونکہ یہ کمیونٹی اسکول ہے اور ہم جتنی بھی محنت کر کے ہم اسکول کے لیے پرچیز کرتے, تو کل کو بہت سے ایسے شرپسند لوگ تھے جنہوں نے ہم پر کرپشن کا الزام لگانا تھا. تو میں نے سفیر پاکستان سے درخواست کی کہ وہ خود ہماری ان میٹنگز میں شریک ہوں, چونکہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو ہم نے, جس کی ایک جو ہے وہ فرنیچر 7 برانچز کا خرید رہے ہیں جس میں لاکھوں ڈالرز تھے. تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو پیرنٹل بورڈ ہے وہ, اور گورنمنٹ پاکستان, چونکہ کمیونٹی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ کس کے پاس جاتی ہے, وہ امبیسڈر آف پاکستان کے پاس جاتی ہے. تو وہ دونوں کو ہم نے لوپ میں لے کے ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا نالج ہو کہ ایکچولی کس طریقے سے وہاں سے پرچیز کیا گیا ہے. صرف شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے سفیر پاکستان کو اپنے ہمراہ رکھا. تو یہ اصل بات ہے. وہ تو جب ابھی فرنیچر آئے گا انشاءاللہ 1 مہینے تک آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اسکول ہیں, جو کلاس رومز ہیں اور بچے ہیں خاص طور پہ, وہ واقعی ہمارے اسکولز ایک انٹرنیشنل اسکولز کا منظر پیش کریں گے, اور بچے بہت فلیکسیبل اور کمفرٹیبلی اس فرنیچر کو یوز کر سکیں گے جو لانگ لاسٹنگ ہوگا. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسکول میں ابھی آپ نے بہت سارے اسکولز میں ریفارمز کیے ہیں آپ نے, ابھی نئی چیز جو ہوئی ہے وہ ہے ڈبل شفٹ کے حوالے سے. سیکنڈ شفٹ بھی چل رہی ہے پاکستان اسکول مسقط میں بھی اور پاکستان اسکول سیب میں بھی. اور سیب اسکول کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ اپنی کاوشوں سے ایک زمین الاٹ کروائی ہے پاکستان اسکول سیب کے لیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور یہ جو سیکنڈ شفٹ چل رہی ہے اسے کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے اسکول میں آپ شام تک بیٹھے رہتے ہیں, سیکنڈ شفٹ میں بھی آپ کئی بار اسکول میں موجود ہوتے ہیں, تو کیا اس پہ ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دیں. آپ کو آپ کے سوال میں یہ جواب مل گیا ہے الحمدللہ. کمیونٹی کا, پاکستانی کمیونٹی کا اعتماد اپنے ادارے پہ بڑھا ہے, اور جوک در جوک بچے جو ہیں وہ پاکستان اسکول سسٹم کا رخ کر رہے ہیں. آپ سلالہ کی مثال دیکھ لیں, الحمدللہ یہاں پر کبھی ہسٹری میں 700 سے بچہ زیادہ نہیں ہوا تھا, ابھی 1000 کو کراس کر گیا ہے. آج کے اس وزٹ کے بعد ایس ایم سی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے, اور نئے کیمپس کے لیے ہم انشاءاللہ جو دسمبر میں جو ہے وہ بالکل فنکشنل ہو جائے گا. ادھر سلالہ اسکول میں جو پراپر ہم نے کنسٹرکشن کے لیے بات ہو گئی ہے, تو ایک نیا کیمپس جو جونیئر سیکشن کا سیپریٹ اور ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کلاس رومز ہوں گے جس میں آپ کے بچوں کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی جائے گی. ہمارا جو ہے وہ سسٹم بہتری کی وجہ سے, جو ہائیجینز ہیں, عمان کی بیسٹ کمپنی جو موسٹ ایکسپینسو کمپنی ہے OIG, جس کو ہم نے کلیننگ کا کانٹریکٹ دیا ہے, جس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے ہر چیز اسکول ان کو اچھے سٹینڈرڈز پرووائڈ کر سکے. تو جس کی وجہ سے لوگ دوسرے ملکوں کے جو دوسرے اسکولز ہیں ان کو چھوڑ کے پاکستانی اسکول کا رخ کر رہے ہیں, اور بڑھتی ہوئی بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے عمان گورنمنٹ نے, خاص طور پہ منسٹری ایجوکیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے سیب میں اور مسقط کے لیے ایوننگ شفٹ کی پرمیشن دی. میرا یہ خواب ہے اور مشن ہے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اسکولز جو رینٹل ہیں, جو بلڈنگز ہیں کرائے کی, جیسے سیب ہے, عمان گورنمنٹ نے حالیہ دنوں میں 10,000 اسکوائر میٹر ہمیں لیز پر جگہ اناؤنس کی ہے, دی ہے. اس میں بھی سفیر صاحب کی بڑی ایفرٹس تھیں, وہ میرے ساتھ گئے عمانی ہاؤسنگ منسٹر کے پاس. اس طریقے سے ہمارا سور کا اسکول ہے, بریمی کا ہے, نزوہ کا ہے, جو کرائے کی بلڈنگز میں ہے, رینٹڈ ہے. تو انشاءاللہ عمان گورنمنٹ ہمیں وہ جگہ لیز پہ دے رہی ہے, اور ہم اپنا جو بلڈنگ ہے وہ خود سے بنائیں گے. خاص طور پہ سیب کے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے, اور سیب کی جو بلڈنگ ہے انٹرنیشنل کیمپس, اس کے لیے بھی ہم پلان کر رہے ہیں. سلالہ کا آلریڈی ہم دسمبر میں ایک کیمپس نیا بن جائے گا. اسی طریقے سے PSM کا ہے, اور بھی دیگر شہروں میں پاکستانی اسکولز انشاءاللہ اپنے خود سے کیمپس بنائے گا, نہ کہ وہ کرائے کی مد میں ہزاروں ریال ہمیں ان کے ادا کرنے پڑے.
امیر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی سیپ اسکول کے حوالے سے. اب تھوڑا ہمیں یہ بھی بتائیں آپ اپنے حوالے سے. آپ ماشاء اللہ آپ سلالہ کا وزٹ کر رہے ہیں, برانچز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں, آپ موسٹ آف دا ٹائم اسکولس میں اویلیبل ہوتے ہیں, آپ یہاں پہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی اپنی جاب بھی ہے, تو آپ یہ سب کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ آپ کا سوال پوچھا کہ میں ٹائم کو کیسے مینیج کرتا ہوں, جاب کو, فیملی کو, پلس سکولز کو. الحمدللہ ہمارا یہ بہت بڑا سسٹم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی نیت ہو, لگن ہو اور ایک جذبہ ہو کہ میں نے کچھ حاصل کرنا ہے, اپنے ادارے کو عمان کا بہترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, تو پھر آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اپنا ٹائم, اپنا جو سب سے زیادہ آپ کا قیمتی چیز وہ آپ کا وقت ہوتا ہے. اس میں آپ کی بعض دفعہ فیملی اور آپ کے فرینڈس وہ سب کمپرومائز ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہمارا سرکل ہے, فیملی ہے, دوست احباب ہے, اور جو ہماری ٹیم ہے, وہ سب ہم مل کر کوشش کرتے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں. جیسے سلالہ میں عدیل ہیں, عدیل صاحب, وہ مجھے خوشی ہوئی کہ جس جذبے سے میں نے مسقط میں کام کیا اور چینجز آئیں. ہمارے بورڈ نے, جس میں کیسر صاحب ہیں اور بھی دیگر بہت سے لوگ ہیں, اسی لگن سے اگر عدیل صاحب نے کام نہ کیا ہوتا تو آج جو آپ کو یہ PSM پاکستان اسکول سلالہ PSS نظر آ رہا ہے جس حلیے میں, تو وہ شاید نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنرشپ لیتے ہیں اور پین فیل کرتے ہیں. اگر ہم وہ ملک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, جب آپ آنرشپ لیتے ہیں, اس کے لیے وقت نکالتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, آپ کے اندر پیشن ہے کام کرنے کا, تو نتھنگ از امپاسبل. تو یہ الحمدللہ ایک جذبہ ہے جس میں ہم اپنے وطن کی, اپنے قوم کی اور اپنے لوگوں کی, اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور وہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گا. یہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے قوم کی, اپنے لوگوں کی خدمت کریں. یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ان کے لیے سب کچھ ہم جو ہے وہ اپنا وقف کریں گے. یہ بڑا اچھا آپ کا رپلائی تھا امیر بھائی. میں اس پہ جو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات پہ. آپ نے بتایا کہ آپ اپنا ٹائم وقف کرنا چاہتے ہیں دل سے ان بچوں کے لیے جو کہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اسی جذبے کو نہ صرف امیر صاحب کو بلکہ ہم سب کو ایز اے پیرنٹ بھی لے کے آگے چلنا ہے تاکہ اس سکول میں بہت زیادہ بہترین ریفارمز آ سکیں. امیر بھائی نے بھی ذکر کیا سلالہ میں جو SMC کے پریزیڈنٹ ہیں جناب عدیل بھائی, ان کا, اور باقی اسکولوں میں جو ہماری مینجمنٹ کمیٹیز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کسی بھی اسکول میں اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بہتریاں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک بہترین لیڈرشپ کے تھرو یہ سب آپ نے کولیکٹیولی کیا؟ ابھی میں سن رہا تھا اوپر امبیسیڈر صاحب فرما رہے تھے کہ جب وہ لاسٹ ٹائم سلالہ اسکول کا وزٹ کرنے آئے تھے تو عدیل بھائی جو ہے وہ اتنے پرو ایکٹیو نہیں تھے, وہ ان میں اتنی زیادہ وہ انرجی نہیں تھی. اب وہ آئے ہیں تو وہ امبیسیڈر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی چمک رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں. تو اس کا تھوڑا سا بتائیں, اس میں آپ نے کیسے بہتری لانے کی کوشش کی؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں. اگر آپ کے ارد گرد اچھے مخلص لوگ ہیں جو آپ کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں, اور آپ کے اندر تنقید سننے کا حوصلہ ہے, پازیٹیو کرٹیسزم. اور تیسری چیز آپ کی ٹیم ورک, کولیکٹیو ایفرٹس. جب آپ سب کچھ ملتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اگر سلالہ بہتر ہوا یا دوسری برانچز بہتر ہوئیں, وہ ہماری ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. خواہ وہ PSM کا ہو, سلالہ کا ہو, سہار کا ہو, نزوہ کا ہو, سیب کا ہو. ٹیم ورک اور پلس انٹینشنس. جب آپ کی نیتیں سیدھی ہوتی ہیں اور آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے اور آپ اپنی ٹیم کو ایک کلیئر میسیج دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ویژن ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹیم ورک, کولیکٹیو ایفرٹس اور پلس آپ کا جو کانفیڈنس ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم پہ اور ان کی جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں مل کے آپ کے ادارے کو ترقی دیتی ہیں اور مضبوط بناتی ہیں. بالکل بجا فرمایا امیر صاحب. ناظرین, آج تھے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں
جناب امیر حمزہ صاحب چیئرمین پاکستان اسکول سسٹمز، اور ان سے ہم نے کچھ تلخ سوالات بھی کیے اور کچھ بہت اسکول کی بہتری کے حوالے سے بھی بات چیت رہی۔ امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اسکول بہتر ہوگا تو ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ مسقط سے تشریف لائے، اور امیر صاحب سے اور سفیر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے، وقتاً فوقتاً آپ تک ان کے میسیجز پہنچاتے رہیں گے۔ ہمیں دیکھتے رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔